بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے بارے میں۔ حضرت زکریا موجودہ فلسطین میں 97 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 33 عیسوی میں 130 سال کی عمر میں وفات پائے۔ وہ بڑھائی کے کام کا طور پر کام کرتے تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک یہودی جان علیہ السلام، پروفٹ جان ایک یہودی مبلغ تھا جو پہلی صدی عیسوی کے اوائل میں دریائے اردن کے علاقے میں سرگرم تھا۔ وہ مشرقی ارتھوڈک میں جان فروز، کچھ پتیسا دینے والے عیسائی روایت میں جان المسر اور اسلام میں حضرت یحییٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے بعض اوقات متبادل طور پر جان کو پتیسا دینے والا بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ زکریا مریم کی پھوپھی زاد بھائیوں میں سے تھے اور وہ ان کی بہن یا خالہ کے غلام تھے۔ وہ اس کا کفیل تھا، یعنی اس کی ضروریت کا خیال رکھتا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے سرپرست تھے۔ وہ بیگم کے متمد تھے، وہ بڑائی کا کام کرتے تھے، اپنی روزی روٹی کماتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے شریعت موسوی کے مشعل کو جلائے رکھا۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے نامور پیغمبر تھے۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی بیوی کا نام یشبی تھا جو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے ایک سادگی کی زندگی گزاری، زکریا علیہ السلام مسلسل اللہ کے شکرگزار تھے اور اپنے طرز عمل میں انتہائی عاجز تھے۔ اپنے دور کے اجداد ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ ان کی بیوی پہلے بغیر اولاد کے انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ قرآن کریم کے مطابق زکریا کو ایک پادری اور خدا کے نبی کہا جاتا تھا، جس کا دفتر یروشلم کے دوسرے ہیکل میں تھا۔ وہ اکثر ہیکل کی خدمت کے انتظام کے انچارج ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ خدا سے دعا میں ثابت قدم رہتا تھا۔ جو وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچا، زکریا کو یہ فکر ہونے لگی کہ ان کی موت کے بعد خدا کے پیغام کی تبلیغ کے میراث کون جاری رکھے گا اور کون اس کے بعد بیت المقدس کی روزانہ کی خدمت کو جاری رکھے گا۔ زکریا اللہ سے بیٹے کی دعا کرنے لگے۔ اولاد کی پیدائش کی دعا محض اولاد کی خواہش سے نہیں تھی، اس نے اپنے لیے اور عوام دونوں کے لیے دعا کی۔ انہیں ایک رسول کی ضرورت تھی، ایک خدا کے آدمی جو زکریا کے بعد رب کی خدمت کا کام کرے۔ زکریا کا کردار اور خوبی تھی، وہ اسے اپنے روحانی وارث کو اپنی سب سے قیمتی ملکیت کے طور پر منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اس کا خواب یہ تھا کہ گھرانے کو پیٹریارچ جیکب کی نسل میں بحال کیا جائے اور یہ یقینی بنانا تھا کہ اسرائیل کے لیے خدا کے پیغام کی تجدید کی جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان ہے۔ سورہ مریم میں اپنے بندے زکریا پر تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا کہ اے میرے رب، لو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید باؤں سے چمک رہا ہے اور میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور کبھی کمزور نہیں رہا، تو میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ اے مجھے اپنی بارگاہ سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث ہو اور یعقوب کے گھر کا بھی وارث ہو۔ اے میرے رب، اسے قبول فرما۔ دوستو، خدا کی طرف سے تحفے کے طور پر زکریا کو ایک بیٹا دیا گیا جس کا نام تھا، عربی میں ایک نام خاص طور پر اس بچے یحییٰ کے نام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ مسلم روایت بیان کرتی ہے کہ زکریا کی عمر 92 سال تھی جب جان کی پیدائش ہوئی۔ جان انگلش نیم، بائبل کا نیم ہے، اور یحییٰ اسلامی نام ہے۔ زکریا کی دعا کے مطابق خدا نے یوحنا، یحییٰ کا نام بھی دوسرا یوحنا تھا، کو خدا کے پیغام کی تجدید کی جو بنی اسرائیل نے خواب اور کھو دیا تھا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے، اے زکریا، لو ہم آپ کو ایک بیٹی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یوحنا ہے۔ یہ نام ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں ضعیف بڑھاپے کے پہنچ چکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے ایک اشارہ دو۔ آپ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہوتے ہوئے 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ بنی اسرائیل کے ہاتھوں ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کرنے کے بعد زکریا نے ان سے فرار ہونے کی کوشش کی
بعض مورخین کا کہنا ہے کہ معجزہ کے طور پر زکریا کے چھپنے کے لیے ایک درخت کھل گیا، لیکن اتفاقاً لباس کا ایک چھوٹا سا حصہ پھنس گیا۔ شیطان نے یہ دیکھا اور اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ زکریا کہاں چھپے ہوئے۔ اس کے لیے سپاہیوں نے پھر درخت کاٹ کر زکریا کو دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 130 سال تھی۔ زکریا کا مقبرہ یروشلم میں ایک قدیم پتھر کی یادگار ہے جسے یہودی روایت میں زکریا بن یہودا کے مقبرہ سمجھتا ہے۔ یہ مقبرہ ابی سلون سے چند میٹر کے فاصلے پر ہے اور مقبرہ بنی حزیر سے مالک ہے۔ یحییٰ کا نام ایک مردانہ نام ہے جس کا مطلب ہے وہ جو زندہ ہے اور مردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک کا نام ہے۔ یحییٰ بن زکریا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس سے پہلے کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ کہ محمد حبیب شاکر نے ترجمے میں قرآن مجید کی 5 آیتوں میں لفظ یحییٰ 5 مرتبہ آیا ہے۔ فرشتوں نے اس کا پکارا جب وہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرتا ہے اور باعزت اور پاکیزہ نیک لوگوں میں سے ایک ہے، نبی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام کے بیان میں ایک ستارہ کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں کہ کس طرح زکریا علیہ السلام اللہ سے مخلصانہ دعا نے ان کی بیوی کو بہت بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کے گمان کرنے پر مجبور کیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے اپنا نام یحییٰ رکھا جو اس نے قبل نسل انسانی میں نہیں سنا گیا تھا۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر مشتبہ خاندانی درختوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریبی تعلق ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی والدہ جو زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، زکریا علیہ السلام ان کی خالہ مریم علیہ السلام تھیں۔ بعض روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام کی بیوی زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ایک ہی وقت میں حاملہ تھی۔ اس نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اسے ایک عجیب سا احساس ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام ایک دن مریم علیہ السلام کے پیٹ میں سجدہ کرے گا۔ اس وقت ایک دوسرے کو سجدہ کرنا قابل قبول تھا اور اسے احترام کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اپنی نافرمانی میں اس حد تک بہادر ہوتے گئے کہ انہوں نے خود انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے کہ ہم انبیاء اور رسولوں کے مطالعہ کے اختتام کے قریب ہیں۔ انبیاء اور اللہ کے رسول، ہمیں اس اہم سوال کا جواب دینا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے متعدد مثالیں کیوں فراہم کی ہیں جو کافر، مجرم اور فاسق تھے، جن کی ابتدا انسانیت کی پہلی نسل سے ہوئی، جو زمین پر پیدا ہوئی، جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا اور پھر قریش جیسے لوگوں کے اعمال۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کا رویہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سب ہمیں سخت انتباس پیش کرتے ہیں، جیسے کہ ہر کہانی ان کے کردار کی خصوصیات کے اس حد تک بیان کرتی ہے کہ وہ روحانی طور پر اندھے تھے، متکبر، حسد اور لالچی جو کفر اور منافقت کے باعث بنتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں یا کنجوس یا تکبر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے بھٹکے ہوئے تھے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو قتل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ یہ فیصلے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں سنائے جاتے ہیں۔ اموی مسجد دمشق میں ایک یادگار ہے جسے یحییٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔